السلام علیکم۔ عشاء پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ آئیے سب مل کے اپنے پیارے آقا پر سلام پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، امید ہے آپ جہاں بھی ہیں خوش ہوں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل محلہ کے ساتھ اور اپنے پیارے پاکستان کے ساتھ۔ تو پیارے پاکستانیوں، آج ہم بات کریں گے سجدہ سہو کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے ادا کیا جاتا ہے اور یہ کیوں کر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس پر بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سجدہ سہو جو ہے واجب ہوتا ہے اس وقت جب ہم اپنی نماز کے دوران، یعنی نماز جو پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ 2 رکعت ہیں، 3 رکعت ہیں یا 4 رکعت اکٹھی پڑھ رہے ہیں، تو ان میں جہاں بھی ہم ایسی کوئی غلطی جو کہ بڑی غلطی گنی جاتی ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ وہ غلطی جو ہے ایسی ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہے سجدہ سہو جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو سجدہ سہو جو ہے، مثال کے طور پر آپ نے کھڑے تھے قیام میں اور وہاں پر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، لیکن اس کے ساتھ چھوٹی سورت یا 3 آیات ملانی بھول گئے اور ایسا نہ کیا، تو اس صورت میں آپ پر سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑھنا تھا پہلے سورۃ فاتحہ کو، لیکن اس کی سورۃ اخلاص پہلے پڑھ لی اور بعد میں سورۃ فاتحہ یاد آئی۔ اس طرح سے بھی آپ نے اگر غلطی کی ہے تو اس غلطی کی صورت میں بھی سجدہ سہو جو ہے وہ ادا کرنا پڑ جائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے سجدے جو ہیں وہ 2 ادا کرنے تھے، پہلی رکعت میں آپ نے 2 کی بجائے 1 سجدہ ادا کیا اور اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو بعد میں یاد آیا، تو پھر یہ ہوگا کہ اگلی دفعہ جب آپ دوسری رکعت میں 2 سجدے ادا کریں گے، وہاں پر تیسرا سجدہ بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سجدہ سہو جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اس طرح کی جب غلطیاں جو ہیں، ایسی غلطیاں جو کہ جس سے نماز کو جو روٹین ہے اس کو نقصان پہنچے، تو ایسی غلطیاں جو ہیں ان پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور سجدہ سہو جو ہے وہ کرنا کیسے ہے؟ تو سجدہ سہو جو ہے وہ کرنا ایسے ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے نمبر پر تو اگر 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو جب 2 رکعتیں پڑھ لیں گے تو اتحیات بیٹھیں گے، تو اتحیات شروع کا حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے درود شریف سے پہلے تک۔ جب درود شریف کی باری آئے گی تو وہاں پر درود شریف پڑھنے کے بجائے ہم اپنی دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ پہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہم سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہتے ہوئے اس کے بعد واپس منہ سیدھا کریں گے اور ساتھ ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ یہ ایک سجدہ ہوا، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس بیٹھیں گے اور اس کے بعد پھر دوسرے سجدے کے لیے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ بھی جا کے ادا کریں گے۔ اسی طرح عام سجدے میں نماز پڑھتے ہوئے جب تسبیح پڑھتے ہیں، وہی تسبیح ہم نے 3 دفعہ سبحان ربی جل اعلیٰ جو ہے وہ ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد جب ہم دوبارہ اتحیات میں بیٹھیں گے تو پھر ہم یہ کوشش کریں گے کہ یعنی پوری اتحیات جو ہے وہ پڑھیں گے۔ یعنی کچھ مختلف فقہ جو ہیں ان کے بارے میں ان کا اختلاف بھی ہے، کچھ کہتے ہیں جی اتحیات پوری پڑھ کے تو پھر سلام پھیرنا ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک سے پہلے جو ہے اتحیات وہ پوری پڑھنی ہے اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے اور پھر 2 سجدے ادا کرنے ہیں اور پھر بیٹھنا ہے۔ تو لیکن یہ ہمارا جو فقہ حنفی ہے اس کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اس کے مطابق یہی ہے کہ آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے، اس سے پہلے تک کی اتحیات جو ہے وہ پڑھ لیں گے اور درود شریف شروع کرنے کے بجائے رائٹ سائڈ پہ سلام پھیریں گے اور سلام پھیرنے کے بعد واپس
جو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے 2 ادا کریں گے. 2 سجدے ادا کرنے کے بعد پھر اتحیات شروع سے لے کے آخر تک مکمل پڑھیں گے. اس طرح سے نماز مکمل کر لیں گے. اگر اس طرح سے 3 رکعت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، مثلا مغرب کے 3 فرض پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہاں پر سجدہ سہو جو ہے ادا کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ جب 3 رکعتوں کے بعد آخری اتحیات میں بیٹھیں گے تو اس وقت بھی ہم اسی طرح سے سجدہ سہو ادا کریں گے. اسی طرح سے اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اور 4 رکعت میں اس طرح سے ہوگا کہ کہیں بھی غلطی کوئی ہو جاتی ہے تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑ گیا ہے تو وہ کرنا پڑے گا. پھر آپ کو دوسری اور آخری اتحیات یعنی چوتھی رکعت کے بعد جب ہم آخری اتحیات میں بیٹھیں گے تو وہاں پر سجدہ سہو جو ہے، جو طریقہ بتایا ہے میں نے، اس کے مطابق وہ ادا کریں گے. اسی طرح سے کوشش کریں گے کہ اول تو یہ ہے سجدہ صاحب بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہوتی ہے. انسان جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں مختلف خیالات بھی ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں. کیونکہ ہم نے عربی ہماری زبان نہیں ہے، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اس لیے تو جو عام طور پر بڑھ جاتی ہے. میں اس لیے عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ پاکستانیوں آپ کوشش کریں کہ اور کچھ نہ کریں تو کم از کم نماز جو ہے اس کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنے رب کے ساتھ بات کیا کر رہے ہیں. اصل میں یہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری اور اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. تو ہمیں ان باتوں کو ترجمے کے ساتھ جب پڑھیں گے، نماز کا ترجمہ پڑھ کے یاد کر کے اس کے بعد پڑھیں گے تو مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا، اور ساتھ پھر ہماری یہ جو توجہ ہٹ جاتی ہے، بار بار ہم متوجہ نہیں رہتے اور مختلف خیالات آتے ہیں، مختلف ذہن میں جو ہے باتیں وسوسے جو ہیں وہ آتے ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم نماز کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، یعنی نماز درست الفاظ کے ساتھ بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس کا معنی جو ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی ہمیں آتا ہو. تو اس طرح سے جب ہم نماز ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سیکھ کے اس کے بعد جب ہم پڑھیں گے نماز تو پھر یہ غلطیاں ہونے کا خدشہ کم ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ذہن میں رکھا کریں کہ ہم پوری کائنات کے مالک، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اور جس کی سب سے زیادہ یعنی طاقت ہے، اور وہ پوری طاقت کے ساتھ کسی وقت بھی پوری کائنات میں کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جب وہ اتنا طاقتور رب جو ہے اس کے سامنے پیش ہو تو پھر اس کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم عام طور پر دفاتر میں یا کہیں بھی کوئی پولیس آفیسر ہو یا آرمی آفیسر ہو تو اس کے سامنے جب بات کرتے ہیں تو بڑا سنبھل کے، بڑا احتیاط کے ساتھ، بڑی توجہ رکھ کے. تو یہ ایک عام انسان جو ہمارے جیسا ہے اس کے لیے ہم اتنا احتیاط کرتے ہیں، اس کے سامنے پیش ہوتے ہوئے پورا پروٹوکول اسے دیتے ہیں، اس کے لیے متوجہ رہتے ہیں. تو جب پوری کائنات کا مالک ہے، جس نے اسے بھی بنایا اور آپ کو بھی بنایا، اور جو سب سے زیادہ پیار بھی کرتا ہے آپ سے، یعنی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب جو ہے، وہ جب آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، اس کے حضور کھڑے ہیں، اس کے سامنے آپ کھڑے ہیں، تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ اس پر متوجہ بھی ہو، اتنے شوق کے ساتھ، یعنی پورے لفظوں کے معنیوں کے ساتھ بات کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ ہو کہ میں اپنے رب کے ساتھ کیا گفتگو کر رہا ہوں. تو جب ہم اس طرح سے کریں گے تو یقیناً ہمارے دماغ میں جو مختلف خیالات آتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے مختلف وسوسے آتے ہیں، وہ سارے کے سارے اگر ختم نہ بھی ہوں تو کم از کم کم ہو جائیں گے. تو پیارے پاکستانیوں، نماز ترجمے کے ساتھ سیکھیے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم آج کی بات تھوڑی روٹین کی جو ہے وہ بھی کریں گے. وہ یہی ہوتی ہے کہ سچ بولیں، دوسروں کے کام آئیں، اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کو ایسے کام کریں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی بچانے کی کوشش کریں. تو یہ ہمارا فرض ہے. اسی طرح سے، اسی وجہ سے آنے والے کل میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات جو ہے مزید بہتر ہوں گے، مزید بہتری آئے گی، اور ہم اپنے نہ صرف ملک کا نام روشن کریں گے بلکہ اپنی دین کی سربلندی میں بھی حصہ لیں گے. تو پیارے پاکستانیوں، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں گے، اچھا بولیں گے، اچھا کہیں گے اور کامیاب ٹھہریں گے. امید کرتا ہوں کہ ہم اس ساری باتوں کو اگر پسند کرتے ہیں تو اسے شیئر بھی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہر جگہ
کامیابیوں سے نوازے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔